یہ جو لوگ اتحاد امت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، یہ اتحاد اسی ڈائیورسٹی میں ہی آئے گا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے اور علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں پیغمبر کی غیر موجودگی میں. یا قرب قیامت میں ایک غیبی تائید آئے گی امام محمد مہدی کے ساتھ یا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ علیہ السلام، وہ ایک الگ معاملہ. ادروائز یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. آپ نے اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہے. اور یہ صرف اس امت کا مسئلہ نہیں ہے، اگلی امتوں کے بارے میں بھی قرآن میں آیا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے جو احکام تھے ان کو پارا پارا کر دیا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ جی ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اور یہ بات اس امت میں بھی ویلڈ ہے. اہل حدیث خوش ہیں کہ ہم توحید کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے ان میں ناسبیت پائی جاتی ہو، باقی معاملات کے اندر کمزوری پائی جاتی ہو، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے توحید تو ہمارے پاس ہے نا. بریلوی کہتے ہیں جی عشق رسول کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، چاہے باقی معاملات کے اندر ان کے اندر بدعات پائی جاتی ہوں، شرکیہ عقائد و نظریات پائے جاتے ہوں، صرف نظر کرتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں کہ دفاع صحابہ کے اوپر تو ہم کھڑے ہوئے، چاہے باقی کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی ہوں. اور دفاع صحابہ میں عمار بن یاسر کا دفاع کوئی نہیں، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور وہ خود کیسے شہید ہوئے وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کے اوپر ظاہر ناسبیت کی چھاپ پڑ چکی ہے. پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو وہ پھر اپنے ماموں کو بچانے کے چکر میں عمار بن یاسر کانفرنس نہیں کرتے ہیں، امیر معاویہ کانفرنس کر لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سب کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے. ظاہر ہے کہ جو صحابیت والی رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن ہم خلفاء راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین.